اچھا اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں، بچوں کو مارے دھاڑے نہیں، بدتمیزی سے بات نہ کریں، لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں، اماں یہ ہے، تم گھر کے مالک نہیں ہو۔ خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں، یہ بھی بہت غلط ہے۔ ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں، تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں۔ جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے، وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں۔ ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پڑے میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا مجھے، باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا۔ تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہے۔ بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں، طنز کرتی رہتی ہیں، تانے دیتی رہتی ہیں، اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں۔ تو ماں کو بھی چاہیے، دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا، انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو، بس کوئی بھی نہیں چیخے گا، نہ ابا نہ اماں نہ بچے، ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں۔ اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے، کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی۔ گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا، گھر میں چیخنے پر پابندی، نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے، تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن، اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے، میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ تو کبھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا، تو کیا کرو گے؟ تمیز سے منہ سے بول تو دو نا، جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا، بس آدھے سے زیادہ کام، کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں۔ ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں، ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے، بچے کو بڑھ گیا، چیخ رہی ہے، کم بہت الو کا پٹھا پیدا ہو گیا، اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے، تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوا، بات آرام سے کرے گا۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو، بول لو نا تاکہ سبق یاد ہو جائے، ختم کرو بیٹا تمیز سے۔ تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو، اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنی بھی تمیز صحیح نہیں۔ وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا، جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ بھی نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں، تو وہ ہر بات میں تمیز، کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے، تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ تو اتنی بھی تمیز نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے۔ دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا، جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم، مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو، تم سوئمنگ کر سکتے ہو، تم ویسے ہی ڈر رہے ہو، تم کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے۔ بچہ کہہ رہے نہیں نہیں، کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے، تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی۔ ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے، ان صاحب نے، وہ مولوی صاحب تھے مجھے قصہ سنا رہے تھے، کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ، بچہ کہہ رہا نہیں، بے غیرت، $50 یہ پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے، اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو، الو کے پٹھے، لگانا چھلانگ، کمینہ۔ اور پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے، ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا، لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت، وہاں تو شور مچایا ہوا تھا، پیسے ضائع کروا دیے۔ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے، یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے، اور ہماری دیسی جو ہے، تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا، وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی۔ تو اپنے نبی کو دیکھو، نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے۔ حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو، لیکن تم پر بہرحال ان کا حق
ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں, اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا تو یہ آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر, بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. بے تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار, گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا, ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں, حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اماں اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف, اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما, ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, یہاں سے دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو چھڑکا جاتا ہے, بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا, یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ ڈائلوگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں, کس کے لیے؟ ماں باپ کے. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے, تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے, رکشہ چلاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی, جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا, نارمل رہنا ہے. نا نارمل بھی نہیں. قل لهما قولا کریما, ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو. ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو, نظر آ رہی ہو, لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے, باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے, تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ. باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے, کہ بچے کو ایسا نہ مائنڈ کر جائے, بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں, حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہیں کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پہ لبرل لوگوں کے, یہ میرے بیٹے ہیں. ایکچولی تھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا, ابا ایسا چیخنا شروع کر دے گا. ابا بیٹا وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, میں مفتی صاحب ہیں تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں. نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار, یہ ابا باتیں کیسی کر رہا ہے. تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا ہے میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں, ابا کو, اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے, یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے. تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہو رہی ہے تربیت. تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابا جو ہے وہ ابا ہے, اماں جو ہے وہ کیا ہے, بیٹیاں اماں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی, آپ کون ہوتی ہو, آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. یار یہ اسٹائل ہے بھائی, ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد اپنی کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے. بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بات کیسے کرنی ہے, عزت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی بات سے بھی پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہے, بولو بڑے ہیں. ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے, خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام. ابا کیوں کرے گا بھائی, یہ
آگے اللہ نے فرمایا وآت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے، قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں، سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں، پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں، ماموں، چچا، پھپھو، خالہ، یہ ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں. تو یہ سب سے کیا ہیں؟ قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے، اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے. آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکین، غریبوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس، ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے، ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے. پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی، جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے، کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا، ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے، گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں. ہمیں پتہ ہی، ہم سمجھ نئی گلی آ رہی ہے، اسی گلی پہ گھمائے جا رہے ہیں. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی، او جناب 50 کلومیٹر دور، حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتہ داروں کو بتاتے تو کہتے ہیں بھائی یہ تم یہاں اترے تھے، یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں، ہوتے نہیں ہیں لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ، بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے، آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے، تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں، بڑے خاندانی. لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا. تو یہ کام مت کرو، قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. یہ کس سلسلے میں آئے جی؟ وہ میں بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں کیا کرو، یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار، کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے، اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہو مستحق، وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی، خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے، تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے، بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ، دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس، اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے، تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ، جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بیچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے ہیں. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لے. یہ کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا. ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے اڑاؤ یار، خرچ کرو، لیکن ولا تبسطھا کل البسط، ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے. جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا، ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا، پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو، خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی، اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی.
جو تم جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا ذرا سی تقریبات پر، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا، یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے، اس کے لیے یہ دال چاول ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جن کو کم دیا ان کے لیے تو دو دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہت ہو. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا، تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے، اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہیں وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں، اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں، بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں، ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ایکچولی یہ ہو رہا ہے، ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو. رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے، آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت ہو، ابھی یہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے. یہ گوروں کا کام ہے، مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا، اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو، یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک. پھر دوسری کو بھیجو، پھر مسرت کو بھیجو، پھر کائنات کو بھیجو، پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ، میں بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا. یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو، ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی، بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات، تم میری مسرت، تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی، تم ہی میرے ستار بھی، تم ہی میرے وسیم بھی، تم ہی میرے غفور بھی، سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا، قریب جانا کا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے، یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد، معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک به علم، جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے؟ آپ تجزیہ کرنا آتا ہے؟ آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار. میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے، سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے
کسی کو تبصرہ کرنا، کسی ادارے کو برا کہنا، کسی فرد کو برا کہنا، یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو، ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا، فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو، پھیل جاتی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں، کبھی عمران خان کے بارے میں، کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ سے میں بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں، میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان ہے، امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد، مفتی یہ والی آئی نہیں، اس سے ملتی جلتی، پی ٹی آئی والے زندہ باد، مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں، کچھ الٹا سیدھا. جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی، ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے، نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ ویڈیو ہیں، وہ سنو، وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے، نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو، میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے یہ کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے، جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں، یہ یزیدی ہے، یہ فلانا ہے. بھائی تم تحقیق تو کرو، یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یزید کو جنت. نہ میں نے اس کو جنتی بولا، نہ میں نے اس کو جہنمی بولا، کچھ بھی نہیں بولا میں نے، اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی، جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی یہ تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے، ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں کٹ کیا. دیکھو مجھ صاحب کہہ رہے ہیں، غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا، پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب، ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا، ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھی. لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے تواتر، صحابہ کا عمل، وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے احکام ایسے ہیں حدیث میں نہیں ملتے، صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن پوری امت کیا کرتی ہے، ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے. امت کا عمل بتا رہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں، چلتی ہیں. نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا. پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی، صحابیات نے کیا کیا ہوگا، وہ بھی چلی ہوں گی، اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا. صراحتاً نہیں ہے لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے. اور بہت سارے احکام ہیں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا وہ خود علم سے کورا ہے. اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے. حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے، اس کو دلالتاً کہتے ہیں. جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا. تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا لیکن دلالتاً پہنچا ہے. خیر 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا کرو. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو، اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو. تو جتنے ہو اتنے ہی رہو. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا اس سے کہتے ہیں بیت الخلا کس وقت جاتا ہے، وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے؟ صبح 8 سے 8:30. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہونا، جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے، علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں، وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے، بات بات پہ روتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے، چلاتے تھے، مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا؟
ماں پھینک کے چلی جاتی، کیا اوقات تھی اس وقت؟ کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے، ٹوٹے، کبھی ادھر جا رہے، توتلا بول رہے ہیں، آہستہ آہستہ بولنا سیکھے، تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا، تو تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع، ظلم کرتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، تو کون ہے مجھے سمجھ، ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے، ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا، پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں، راشا تاری ہو گیا، وہ ایک سنگر تھا، بڑی اچھی آواز تھی، جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے، کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے، کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر، تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی، پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی، پھر لگاتا، پھر گاتا، گر جاتی، اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو، ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا، تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا، کمر جھکے گی، ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی، تو یہ اپنا ماضی دیکھو، اپنا فیوچر دیکھو، اور حال بھی کیا ہے، ایک وائرس آ گیا کورونا کا، یا کوئی اور بیماری آ گئی، دڑام سے ایسی کی تیسی، تو نہ حال تمہارا، ابھی تھوڑی سی جوانی ہے، تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا، بیڑا غرق، بخار ہو جاتے، کیسے پڑے جاتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا، ڈینگی مچھر نے، اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے، پلیٹلیٹس گر گئے، بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ، تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا، جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے، جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا، جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے، چھین لیا جائے گا، لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہے ہیں اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے، رکشے والوں کو، کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے، ابے ہٹ بے غیرت، سڑک پہ چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے، عقل مند کیا کہے گا، ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے، 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی اور تو اپنی اوقات بھول گیا، تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا، اتر نیچے، تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں، جو تکبر کرتا ہے نا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں، تو تکبر سے اپنا ہی نقصان، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض بنتا ہے، تواضع اللہ کو پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ماں کی ہم 5 بیٹیاں، صرف سمالی جائیداد ہیں، 5 کے علاوہ تو حصے دار نہیں کرا سکتا ہے، اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا، اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا، وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا، ماں کے ماں باپ کو، وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا، یعنی بچیوں کے ماموں کو، تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا، باقی سارا ماموں کو ملے گا، اگر باقی لوگ نہیں، بچیوں کے ماموں۔ سورہ نساء کی آیت میں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا، کیونکہ غیر مسلم اکثر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے، کیا دھوکہ دے سکتا ہے، کس طرح سے؟ بھائی اللہ نے کہا کہ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں، یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا، اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں، یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے، آپ کے ہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکا ہو کہ یہ یہاں ہے، اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے، وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے، اب آپ کہیں انسان کھو کے دھوکا دے رہے ہو، دے کس کو رہے ہیں؟ ظالم کو دے رہے ہیں، تو یہ دھوکا نہیں کہلاتا، یہ چال کہلاتی ہے، ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے، یہ ایک چال چلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی، وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا، یہ تدبیر کہلائے گی، یہ دھوکا نہیں کہلائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو، تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں۔ من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، بھائی اس کو تو ٹھیک کریں، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، آواز گونج رہی ہے نا، مجھے اپنے کانوں میں ٹکرا رہی ہے آ کے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اس پانی سے خوشنما باغات پیدا کر دیے، خوبصورت باغات۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟
اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، یہی لوگ ہیں جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. امن جعل الارض قرارا، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا تمہارے لیے. پوری زمین، پوری کائنات میں نا ایک پلینٹ ارتھ ایسا ہے جس پہ، وہ پلینٹ ارتھ جو ہے نا وہ بھائی صاحب بہت استعمال کرتے ہیں، پلینٹ ارتھ پہ کچھ کوئی مجھ جیسا ہے نہیں. تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے پلینٹ ارتھ پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، ایک یعنی وہ والی چیزیں. تو من جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو کیا بنایا؟ قرار گاہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا. کیسی سوٹیبل جگہ ہے نا زمین، پوری کائنات میں ایسی کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے. وجعل خلالها انہارا، پھر پوری زمین میں بیچ میں نہریں جاری کر دی اس نے تاکہ ہر جگہ انسان رہ سکے. وجعل لها رواسیا، بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اس زمین پہ قائم کر دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک باریک پردہ لگا دیا. دیکھا ہے نا کڑوا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اِلٰہٌ مع اللہ، بھلا بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی جانتے بوجھتے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ بڑی مزے کی آیت ہے. بھلا بتاؤ جو مجبور ہو کر اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا. زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے مقابلے میں زمین میں کسی کی دادا گیری نہیں چلتی. تو یہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے، خود سے تھوڑی انسان نے کیا. یہ اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے جب وہ اسے مصیبت میں پکارتا ہے، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت کی پکار کا جواب دیتے ہیں. تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اس سے. یہ جو کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھائی غلط بولتے ہو آپ. اللہ تو کہہ رہے بھلا جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ایک معبود ہے جو قبول نہیں کرتا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم بتوں کو پکارو. قرآن کہہ رہے کہ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ساری زندگی تم ان بتوں کو، مزاروں کو، قبروں سے مانگتے رہو یا نہیں مانگو، برابر ہے. کوئی پتا بھی ہلنے والا بولو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. مانگنا نہ مانگنا برابر. اپنے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک جھوٹے معبود ہو، ساری زندگی پکارتے رہو گے، کوئی رپلائی نہیں آئے گا، اور ایک وہ ہے جس کو جب پکارو گے جواب ملے گا آگے سے. تو بتاؤ اصل معبود کون ہے؟ ظاہر ہے وہ اصل معبود ہے جسے جب پکارا جائے تو آگے سے جواب دے وہ. اب آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پکارتے ہیں ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملتا، تو آپ بھائی پکار ہی نہیں رہے ہو. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے نا، مثال کے طور پر گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا، محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جن کا غیب پر ایمان ہے ان کو قبول ہوتی نظر آتی ہیں، جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے ان کو قبول ہوتی نظر نہیں آتی. کیسے قبول کرتا ہے اس پر میں پیچھے انبیاء کے واقعات میں یہ بات گزر چکی ہے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، تم جب لمبے لمبے سفروں میں نکلتے ہو، پہلے زمانے میں تو گوگل میپ تھا ہی نہیں، پوری دنیا کیسے آباد ہو گئی، تجارتی سفر کیسے ہو گئے، اللہ نے آسمان میں ستارے بنا دیے، ان کی ایک اینگل کر دیا ان کا. ان ستاروں کی مدد سے سمندر کے لمبے لمبے سفر کیے ہیں انسانوں نے. صحراؤں میں بھی آپ کو پتا ہے صحرا میں جانے کے بعد گم، کچھ پتہ نہیں چلتا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، صدیوں سے انسان انہی ستاروں کی ڈائریکشن کے ذریعے
تعین کرتا تھا کہ کدھر کو جانا ہے میں نے. تو اللہ کہتے ہیں بھلا وہ ذات جس نے تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں راستے بتائے. دوسرے مقام پر آتا ہے کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جب مایوس ہو جاتے ہو پانی ختم ہو گیا تو وہ پانی برسانے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ اب بارش برسنے والی ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ آگے اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یہ لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ ان سے بہت برتر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بتاؤ جس نے اس مخلوق کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا. پہلی مرتبہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں بن سکتی. اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو کون تھا جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے کلمہ کن کی طاقت سے سب کچھ پیدا کر دیا. کتنا عجیب بنا دیا اس نے، کچھ بھی نہیں سے سب کچھ بنا دیا. من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یہ چیز اللہ کہیں چھوڑتے نہیں ہے. جہاں اللہ بتاتے ہیں نا میں نے پیدا کیا، اللہ وہاں ضرور بتاتے ہیں دوبارہ بھی پیدا کروں گا، کیونکہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتے. اس کو تو سب مانتے ہیں پہلی دفعہ اللہ نے بنا دیا، دوبارہ میں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یعیدہ، دوبارہ بھی وہ کیا کرے گا؟ اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچا رہا ہے؟ آسمانوں سے پانی برستا ہے، طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں، زمین سے بھی ایک ایسا بہترین سائیکل ہے جس سے ہمیں کھانے کو ملتا ہے. 4 دن کھانے کو نہ ملے تو یہ ساری آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. بھی تو پیٹ بھر کے آئے ہوئے ہیں نا، افطاری وفتاری ہوئی بھی ہے، سموسے پکوڑے ابھی تک پوری طرح ہضم نہیں ہوئے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ ایک اکیلا اللہ تو کر رہا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ اپنی مضبوط دلیل اگر تم سچے ہو. ہم نے تو دلائل کے انبار لگا دیے، تم بھی تو کوئی دلیل لے کر آؤ. یا رسول اللہ مدد کی، یا غوث آدم مدد کی، اور مزاروں سے مدد مانگنے کی، اور فلانا ڈمکانا، اور یہ اور فلانا پیر صاحب اور فلانے مرشد صاحب اور فلانے دامت برکاتہم، فلانی والی سرکار اور ڈمکانی والی سرکار، وہ یوں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. پکار کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. دیکھو اللہ کو نا توکل کرنے والا آدمی بہت پسند ہے. توحید میں کمال یہ ہے کہ پورا اعتماد کس پہ کیا جائے؟ بولو اللہ پہ. آج توکل اللہ پہ اعتماد مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. اگر آپ غم میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہو اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. آپ زبانی تو کہتے ہو، حقیقت میں نہیں ہے. آپ رزق میں اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، ہر وقت خوف ہے ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں خوف گھسا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان بولو نہیں رکھتے. تو توکل بہت بڑی چیز ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا، اللہ کہتے ہیں سارے دلائل کو چھوڑ کر کافر ایک ہی بات کرتا ہے، بس ایک ہی جگہ اس کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے. کہتے ہیں نا سوئی اٹک جانا، پتہ ہے نا بعض لوگوں کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے، باپ دلائل کے انبار لگاتے ہیں ہلتے ہی نہیں وہاں سے وہ. تو اللہ کہتے ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اذا كنا ترابا واباؤنا، بھلا ہم جب مر کے مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے. چلو یار اللہ ہے، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. مان لیا نا تو کیا کریں؟ اب کیا کریں بھائی؟ اللہ ہے تو کیا کریں اب بھائی؟ اب اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، سود چھوڑو، بد نظری چھوڑو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو. 20 احکام ہیں. کیوں کریں بھائی اتنی ٹینشن؟ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. یہاں آ کے ان کی سوئی اٹکتی تھی، ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے. آج کے ایتھیس اور ملحد بھی کی سوئی بھی وہیں آ کے اٹک گئی ہے. تو بعض لوگوں کی سوئی کدھر آ کے اٹک گئی ہے؟ یہاں آ کے. وہ کیا ہے؟ اذا كنا ترابا، بھلا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، انا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟
کیڑے ویڑے لاشوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں. ایک ایک قبر میں 100 مردے دفن ہو رہے ہیں. مردوں کی بوٹیاں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ مکس. بہت سے مردوں کو جنگلی درندے کھا لیتے ہیں, کتے بلے کھا لیتے ہیں, کسی کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. جب مر کے ختم, دوبارہ کیسے زندگی ہو گئی؟ پھر کہتے تھے لقد وعدنا ھذا نحن. ارے بھائی اس طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے گئے ہیں, وآباؤنا, ہمارے باپ دادوں سے بھی کیے گئے ہیں. نوح علیہ السلام نے بھی یہی وعدے کیے تھے, قوم عاد اور قوم سمود سے بھی یہ وعدے کیے گئے, موسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے, عیسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے. ان ھذا الا اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں, یہ قصے ہیں. لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں مذہبی اسکالرز ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو, ابے بھائی منہ سے جملہ مکمل کر لیا کرو, میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اساطیر الاولین, کہانیاں ہیں لکھی ہوئی کہانیاں. جیسے ہوتے ہیں نا دادی نانیاں کہانیاں سناتی ہیں, چاند پہ جو ہے نا وہ گڈا رہتا ہے, گڑیا رہتی ہے, تو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا دادیاں کیوں کہانی سناتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ دادی چاند پہ گڈا گڑیا کی کہانی, اب پتہ چلا موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمیں چاند پہ جانے کا شوق پیدا ہو. تو کسی نے کہا کہ انڈیا چاند پر اتر آیا ہے. جب الیکشن ہوئے تھے نا, جو سسٹم کے تحت جو الیکشن, تو کہا تھا انڈیا چاند پہ اتر آیا ہے اور پاکستان پن پہ اتر آیا ہے. پن سے پہلے آپ وہ لفظ خود لگا لیں. انڈیا کس پہ اتر آیا ہے؟ چاند پر اتر آیا ہے. اور اس الیکشن میں پاکستان, آگے ڈیش لگا کے, میں وہ لفظ تو نہیں بول سکتا نا, مسجد ہے, پاکستان پن پہ اتر آیا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, انڈیا جتنا پاکستان ڈیش آگے پن پہ اتر آیا ہے نا, انڈیا اس سے ڈبل پن پہ اترا ہوا ہے اقلیتوں کے لیے. جو مسلمانوں کی انڈیا نے واٹ لگائی بھی ہے نا وہاں پہ, جو کاروبار چھینا جا رہا ہے مسلمانوں سے, مسجدیں توڑی جا رہی ہیں, بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. تو اس لیے پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر نہ کیا کرو آپس میں. انڈیا بہت ظالم ہے. جو موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ایز اے اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا, موجودہ گورنمنٹ بہت ظالم ہے. خیر, تو اللہ وہ مشرکین کیا کہتے ہیں, یہ بھائی ہم سے وعدے کیے گئے ہیں, ان ھذا الا اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں ولا تحزن علیہم, نبی کو بڑا غم ہوتا تھا یہ باتیں سن کے. اللہ نے کہا غم نہ کریں اور اپنے سینے کو تنگ نہ کریں, تنگ نہ کریں. ہر دور میں اس طرح کی باتیں پیغمبروں کے ساتھ کی گئی ہیں. تو بھائی خوب سمجھ لو, اسلام جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا, زندگی ہے زندگی ہے زندگی ہے, تو یہ دماغ میں بٹھا لو. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے. آگے چلتے ہیں, آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اس میں بڑے سورہ قصص شروع ہوئی ہے. کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آخری پہلو پڑھا تھا نا, آج موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ سورہ قصص میں اللہ نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق, آؤ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض, بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی. وجعل اہلہا شیعا, اور مصر والوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اس نے. ایک ٹکڑا جو اس کی قوم کا تھا, ان کو سپیریئر بنایا ہوا تھا, ان کے لیے حکومت سے ساری سہولتیں, اور دوسرا تھا یستضعف طائفة منہم, ایک قوم کو بہت ہی کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, جو مسلم قوم تھی. کتنا اس پہ ظلم کر رہا تھا, یذبح ابناءہم, ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرتا تھا. اس کو خطرہ تھا کہ ان کی آبادی اگر بڑھ گئی, آبادی بڑھ گئی تو کل یہ میری حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو یہ آبادی گھٹانے کا سسٹم آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. پہلے فیملی پلاننگ کے طریقے دریافت نہیں ہوئے تھے, تو بچے کو پیدا کرنے کے بعد ذبح کیا جاتا تھا. اب قوموں کو گھٹانے کے لیے دعویٰ وہی ہے, اسٹائل چینج کر دیا گیا ہے. اسٹائل یہ ہے کہ ایکچولی تربیت نہیں ہو پائے گی, ایکچولی 2 بچے ہوں گے تو رہیں گے کہاں, وہ مکان کا مسئلہ, تربیت کا مسئلہ. عورت کو چاہیے وہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. یہ ٹوپی ڈرامے پہنا کے نا اس طرح سے کیا کیا جا رہا ہے, گروتھ ریشو کو کم. حالانکہ دنیا میں کل فیوچر اسی قوم کا ہوگا جس کا گروتھ ریشو زیادہ ہوگا. دنیا پہ کل وہی چھا جائے گی وہ قوم. میں نے جاپان کا تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, جاپانیوں کے ہاتھ سے بزنس نکل کے پاکستانیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے, آپ اندازہ لگاؤ.
کیونکہ ان کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی, یہاں جاتے ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے. خیر, تو فرعون نے کیا کیا, یذبح ابناءہم, ان کے بیٹوں کو کیا کرتا تھا, ذبح. ویستحیی نساءہم, عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے, اس سے قوم مضبوط نہیں ہوتی عورت کی وجہ سے. تو یذبح ابناءہم انہ کان من المفسدین, اللہ کہتے ہیں بڑا فساد مچایا ہوا تھا اس نے زمین میں. وَنُرِيدُ, اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا, ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں, زمین سے مصر کی زمین مراد ہے, کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں ہم ان پر احسان کریں. کیا احسان کریں, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم انہیں زمین کا امام بنا دیں. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ارادہ کیا ہم ان پہ احسان کریں گے اور یہ ظلم ان سے دور ہو جائے گا, گورنمنٹ ان کے حق فیور دینے لگے گی. نا 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 نا, اللہ نے کہا ہم پورا نقشہ کیا کریں گے, پلٹ دیں گے اٹھا کے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا. فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم کو جس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں, کیا ماؤں کے کلیجے چر جاتے ہوں گے. آپ سوچو جب ماں کی گود سے بچے کو چھینا جاتا ہوگا اور ذبح کیا جاتا ہوگا, ماں کے پہ کیا گزرتی ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم پر رحم کریں اور اسے ہم زمین کا امام بنا دیں. وَنُرِيَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین کا ٹھکانہ ہم کس کو دے دیں, بنی اسرائیل کو. کیسا ٹھکانہ دیا نا اللہ نے. پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور ہم نے ارادہ کیا فرعون اور اس کا وزیر حامان اور اس کی جو فوج اور اس کا جو لشکر تھا, ہم ان کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے تھے. ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس ایک مذہب ہے, ایک نظریہ ہے, ایک ویژن ہے, ایک لا ہے, قانون ہے, پیغمبروں کی تعلیمات ہیں, تو کہیں یہ دوبارہ اٹھ کھڑی نہ ہو جائے. یہ کھٹکا لگا رہتا تھا. اللہ نے کہا ہم نے یہ کھٹکا پورا کر کے دکھا دیا. ہم نے ارادہ کیا ہم تمہیں وہ دکھائیں گے جس سے تم ڈر رہے ہو, وہ کچھ کر کے دکھائیں گے ہم. کیا اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے الہام کیا. کیا الہام کیا, ان ارضعیہ, ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا نا, موسیٰ نام رکھا گیا اس بچے کا. اب موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ میں تو بنی اسرائیل میں سے ہوں, اور فرعونیوں کو جیسے ہی ان کی بھی ایجنسی کے لوگ ہوتے تھے گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے تھے, ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو فرعونی اس کو آ کے قتل کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی ان ارضعیہ, کہ اے موسیٰ کی ماں اس کو دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعونی آ رہے ہیں, تجھے ذرا سا شک اور وہم ہو جائے, فَأَلْقِيهِ, تجھے خوف ہو جائے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. دوسرے مقام پہ آتا ہے تابوت میں ڈال کے, ایک باکس میں ڈال کے اس بچے کو رکھنا اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا کہ خوف مت کرنا. خوف فیوچر کا ہوتا ہے اور حزن اور غم ماضی پہ کسی چیز کا. فیوچر کا خوف بھی نہیں کرنا, اس لیے قتل نہیں ہوگا, اور ماضی کا غم بھی نہیں. تو نے جو یہ کام کیا ہے نا اس پہ تجھے غم ہوگا, غم نہ کرنا. کیوں, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّهُ, کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے. فرمایا رَادُّوهُ, رَادُّ اس میں فاعل ہے, ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری گود میں یہ دوبارہ نہ آئے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا کے چھوڑیں گے. یہ تیری گود میں بھی آئے گا اور بنی اسرائیل کا پیغمبر بھی بنے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی لگتا ہے بہت پرہیزگار تھیں, تبھی اللہ نے ان کی کوکھ سے ایسے بچے کو جنم دیا. الہام ولیوں کو ہوتے ہیں, شیطانوں کو الہام بولو نہیں ہوتے. تو ولی اللہ تھی تبھی ان کے دل میں الہام ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, وہ صندوق پانی میں بہتے بہتے, اللہ کی قدرت دیکھیں, فرعون کے محل سے گزرا اور فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. فرعونیوں کو نظر آئے نا ایک صندوق جا رہا ہے,
فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ یہ بچہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کے غم کا ذریعہ بن جائے. اٹھایا اس لیے نہیں تھا انہوں نے، اٹھایا تو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ تم جو اٹھا رہے ہو نا، یہ اٹھانا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. یعنی اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ یہ بچہ کل تمہارا دشمن اور تمہارے غم کا سبب بن جائے گا. جیسے ہی اٹھایا ہے اللہ کہتے ہیں ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر خطا کرنے والے تھے، غلط کرنے والے تھے. وقالت امرأۃ فرعون، فرعون نے ارادہ کر لیا اس بچے کو قتل کرنے کا، کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، یہ بنی اسرائیل کا نہ ہو. شک کی بیس پہ بھی قتل کر، لیکن یقین نہیں تھا کہ یہ ہماری قوم کا ہے یا بنی اسرائیل کا. اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا. قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے نا، نبوت ملی، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ القیت علیک محبۃ منی، میں نے تجھے فرعونیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا. کیوں؟ میں نے تیرے چہرے پر محبت ڈال دی. جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا نا، تو اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے. اللہ نے ایسی اٹریکشن ان کے اندر، ظاہر ہے وہ تھے بھی بڑے خوبصورت، ایسی اٹریکشن ڈال دی. تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ خادم بن کے ہماری خدمت کر لے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. وہم لا یشعرون، اللہ کہتے ہیں انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ فرعون کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اس کو پالوں گا تو یہ تو میرا کبھی بھی دشمن ہو ہی نہیں سکتا. فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اللہ کہتے ہیں ادھر موسیٰ کی ماں کو جب پتا چلا کہ اٹھایا کس نے ہے، یہ تو جس سے بچا رہی تھی اسی نے اٹھا لیا ہے، تو ان کا دل صبر سے خالی ہو گیا. ہر وقت ان کو یہ کھٹکا کہ یہ قتل نہ کر دیں. ایسے موقع پہ انسان جذبات میں آ کے غلط کام کر بیٹھتا ہے. خوف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جائیں گی اور کہیں گی میرا بچہ میرے حوالے کرو. ایسی صورت میں اس بچے کا قتل یقینی. فرعون سمجھ جاتا کہ یہ تو تمہارا بچہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ لیا. موسیٰ کی ماں کے دل کو، کیا بلاغت ہے دیکھو قرآن کی. یعنی وہ دل ہل رہا تھا سینے سے، وہ کنٹرول میں نہیں تھا. ہم نے اس پہ رسیاں باندھی اس دل پہ. یہ بلاغت ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسی وسی باندھی. ہم نے کیا کیا، اس کو رسیوں سے گویا باندھ دیا، ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے. یہ کنایا ہے کہ ایسی صبر کی توفیق دی جو عام طور پر لوگ ایسا صبر نہیں کرتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی، غموں میں مصیبتوں میں صبر کی توفیق بھی کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے. اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں راز اگل دیتی. لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے نہ باندھتے، ہم نے باندھ کے پکڑ لیا اس کو کہ ہل نہیں، چپ کر کے بیٹھی رہے آرام سے، صبر کر. لولا ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، ہم نے صبر کی توفیق اس لیے دی تاکہ وہ ہم پر اور زیادہ ایمان لے کر آئے. جب بچہ گود میں آئے گا نا تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. وقالت لأختہ قصیہ، قرآن کہتا ہے جب موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی ماں نے نا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہہ دیا کہ چپکے دیکھتی رہنا یہ جا کہاں رہا ہے. ماں کو فکر تو ہوتی ہے نا بھئی، صندوق میں اللہ نے کہہ تو دیا لیکن کیا حشر ہوتا ہے اس بچے کا. فبصرت به عن جنوب، بہن کتنی ہوشیار تھی اور کتنی خوش قسمت تھی جس کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے. تو چپکے سے عن جنوب، اتنی ہوشیار تھی نا، دیکھ بھی رہی تھی کہاں جا رہا ہے، لیکن اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کا اس صندوق سے کوئی رشتہ ہے. ایسی ذہین بچی تھی، ایسے چپکے دیکھ رہی تھی. تو میں آج گھر میں بیٹھا تھا نا، جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا ان آیتوں کی، تو چھوٹی بچی ہے، اس کو میں سنا رہا تھا نا. تو جب یہ آیت آئی میں نے اس کو تھوڑی سی تفسیر کی. میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کتنی ہوشیار تھی،
بچے کو صندوق میں ڈالا ہے, چپ کے دیکھ رہی ہے کہ صندوق جا کہاں رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی. اور میں نے کہا تمہارا چھوٹا بھائی گلی محلے میں گھوم رہا ہوتا ہے, تمہیں کوئی خبر ہوتی نہیں ہے. ادھر دیکھو وہ کیسے دیکھ رہی تھی, اور تمہارا یہ چھوٹا بھائی وہیں پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یہ گھوم رہا ہوتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر کو جا رہا ہے. خیر, تو کتنی ذہین بہن, ورنہ بچوں میں اتنی ہوشیاری کہاں ہوتی ہے. ایسے طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ فرعونیوں کو پتا نہ چلے کہ میرا اس بچے سے رشتہ ہے, ورنہ وہ پوچھیں گے تو کیوں دیکھ رہی ہے اس کو اتنے غور سے, تو کیوں دیکھ رہی ہے, اس کا مطلب یہ تیرا بھائی ہے. پھر فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل. ڈبوں کا رواج نہیں تھا, اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا, کوئی اس بچے کو دودھ پلائے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے, کوشش کی ہر طرح سے دودھ پلانے کی, پی نہیں رہے. دیکھو یہ سارا کچھ فرعون کر رہا ہے اپنی بیوی کے کہنے پہ. کتنا ظالم بادشاہ, ہزاروں بچے قتل کر دیے, اتنا ظالم. ارادہ کیا بچے کو قتل کروں گا, بیگم نے کہا نہیں, فرعون نے کہا اوکے اٹ از اوکے, اب نہیں ماروں گا. پھر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا, تو فرعون کہہ سکتا تھا بھائی کوئی ہمارا بچہ تھوڑی ہے, اتنے بچے قتل کر دیے, اس کو بھی بھوک سے مرنے دو, چھوڑو یہ کیا ٹینشن ہے. نہیں, بیگم نے کہا یہ بچہ ہم نے پالا ہے, اولاد بنایا ہے, تو اب یہ اس کی زندگی کا انتظام کرنا ہے. مشوروں کے لیے پبلک کو بلاؤ کہ کس کا دودھ پیے گا. تو فرعون نے بلایا لوگوں کو. اس سے بھائی پتا چلتا ہے کہ عورت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے, سمجھ رہے ہو نا. اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے, لیکن شہید ہو گئے بیگم کی جھونک سے, یا نوک سے, پتہ نہیں کچھ ایسا الفاظ. خیر, تو اور حضرت آسیہ پھر ایمان بھی لے کر آئی موسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن سے پتہ چلتا ہے جنتی ہیں. فرعون تو گیا جہنم میں, لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی بیوی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. فرعون نے بیوی کی آدھی بات مانی, آدھی نہیں مانی. آدھی یہ مانی کہ اس بچے کو پالو, آدھی اور مان لیتا نا کہ اس پر ایمان بھی لے آؤ, تو پھر بات بن جاتی. اس نے کہا پالنے کی حد تک تو میں مان لوں گا, ایمان میں میری حکومت جا رہی ہے نا ایمان لانے میں, وہ نہیں میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. جب یہ بات پھیل گئی بھائی فرعون کے محل میں ایک بچہ ہے جو کسی کا دودھ نہیں پی رہا, اور بڑا خوبصورت بچہ ہے, اٹریکٹیو بہت تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلی گئی مشورہ دینے کے لیے. کہنے لگی میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا پتہ نہ بتاؤں کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. دیکھو وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اصل میں ان کی ماں ہے یا ان کی خالہ ہیں, کہہ رہی بھئی یہ خاندان ایسا ہے جس کا دودھ بچے پی لیتے ہیں. تو آپ مشورہ لے رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ ایک خاندان ایسا ہے, ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. فرعونی جو تھے وہ بچے کی خیر خواہی چاہ رہے تھے, بچے کو زندہ بچانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو جیسے تیسے فی الحال اس کے مشورے پر عمل کرو, لے کر آ. اتنے میں حضرت موسیٰ کی ماں آئی ہیں اور بچے کو چھاتی سے لگایا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو پہلے زمانے میں جس دائی کا بچہ دودھ پیتا تھا نا, پالنے کے لیے بڑے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ چھوٹا بچہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. آج بھی ڈیفنس میں, کلفٹن میں بہت جو ایکچولی ٹائپ کی جو خواتین ہیں نا, ان کو بڑی ٹینشن لگتی ہے بچے یہ ایکچولی. تو میں ان سے کہتا ہوں نسل مت روکو, پیدا ضرور کرو, ملازم رکھ لو پالنے کے لیے, آیا رکھ لو, دائی رکھ لو پالنے کے لیے. پہلے زمانے میں یہ مالدار گھروں میں رواج تھا. خواتین کہتی تھی ایکچولی پیمپر چینج, پھر بچے کو بار بار فیڈ, یہ ٹائم نہیں. کوئی بات نہیں یار, نسل مت روکو, اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا, دائیاں رکھو, دودھ بھی وہی پلائیں گی, ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. دائی رکھ لو, دائی دودھ پلائے گی, وہی پالے گی, تھوڑا بڑا ہو جائے گا حوالے کر دے گی. ہمارے نبی کو بھی تو مائی حلیمہ نے پالا ہے نا. تو عرب میں تو یہ رواج تھا کہ بھائی گاؤں میں لے جاؤ, پالو, تھوڑا بڑا ہو جائے لے آؤ. چھوٹے بچے کی کیئر مشکل ہوتی ہے بھائی, ہم ہر ہفتے آ کے ملتے رہیں گے, ہر 2 دن میں ملتے رہیں گے, تھوڑا سا بڑا ہو جائے ہمارے حوالے کر دینا. تو نسل روکنے سے بہتر ہے کہ نسل پیدا ضرور کرو, پالا نہیں جا رہا تو پیسوں کے ذریعے پلوا لو, تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا
پھر رکھ لو اپنے گھر میں. ایسا نہیں کہ پلوا کے اسی کو دے دیا کہ جب شادی ہو جائے بچے ہو جائیں دادا بن جائے تو آ جانا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا بھائی, وہ بچہ ان کی گود میں حوالے کر دیا, موسیٰ کی ماں کی گود میں, کہ ٹھیک ہے تم اس کو دودھ پلاؤ, اپنے پاس رکھا کرو اور روزانہ زیارت کے لیے لے آیا کرو, رکھو تم, پالو تم. اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ, ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں تک پہنچا دیا, کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کیسا اللہ کو اپنی مخلوق کا خیال ہے. دیکھو آپ, نیک تھی نا خاتون, کتنے بچے قتل ہو گئے, اللہ نے کسی کی ماں کی ٹھنڈک کا ایسا انتظام نہیں کیا, اس کے لیے دوسرا انتظام کیا کہ فرعون کو میں تباہ کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی. اس سے ماں کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے. ماں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کا بچہ ہے. کسی چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا بچے کو دیکھ کر ہوتی ہیں. وہی بچہ بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے. بچپن میں آپ دیکھو نا, 2 منٹ کے لیے ماں الگ نہیں ہو سکتی, کیسا چیختا ہے. واش روم میں جائے گی نا, بچہ گیٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا واش روم کے دروازے پہ, اتنا اس کو ماں کی فکر ہوتی ہے. اور بڑے ہو کر کیسا تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ولا تحزن, اور اس کا جو غم تھا وہ ختم ہو جائے, ولتعلم, اور موسیٰ کی ماں کو اور زیادہ یقین ہو جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے وعدے پورے کرنے کے انداز دیکھو. آپ نے اتنے عرصے قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں, ہمیشہ اللہ ناکامی کے نقشے پیدا کر کے کامیاب کرتا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم دیا نا صندوق میں ڈال دو میں لوٹا دوں گا, تو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا صندوق کسی باغ میں جائے یا کسی گاؤں میں چلا جائے جو فرعون کی حکومت سے دور ہو, پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں سے جا کے لے آئے. اللہ کام وہ کرے گا جس سے دل ہل جائے, ٹھیک ہے نا, اور وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے موسیٰ تیری گود میں, اے موسیٰ کی ماں تیری گود میں بچہ پہنچاؤں گا, اور پہنچا کس کی گود میں رہا ہے, فرعون کی بیوی کی گود میں. ادھر تو موسیٰ کی ماں کی چیخیں نکل جائیں گی نا, اللہ تو کیسے وعدے کر رہا ہے, لیکن انہوں نے صبر کیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے, سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہم نے گود میں لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ سچے کرتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی. لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سیاسی وعدے ہیں, وعدے تو بہت کیے ہوئے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے.